ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز تیرے نام سے اے کار سازے دو جہاں، آغاز تیرے نام سے اے کار سازے دو جہاں، ملت تیری سب سے بڑی اور تو سب سے بڑا مہرباں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہان، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہان، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ جناب سچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس کو بیان کرنے والے کی مثال اس مالی جیسی ہے جو کسی ایک ایسے باغیچے میں ہو جس باغیچے میں رنگا رنگ کے مہندی رات رانی اور چمکتے گلاب اور کلیاں اپنی نازک کلی پر مسکرا رہی ہو، تو مالک کبھی چمکتے گلاب اور کبھی مہکتے چمپا کے پھولوں کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اس کو توڑ لے، مگر رات رانی کی جو بھینی بھینی خوشبو فوراً اس کے دماغ کو معطر کرتی ہے، تو وہ گلاب کو چھوڑ کر رات رانی کی جانب دست درازی کرتا ہے، مگر وہ کسی پھول کو توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ سامنے گلاب کے پھولوں کا حسن اپنی جگہ پر آپ مثال ہے، تو دوسری جانب رات رانی کی خوشبو اس کے ذہن و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ توڑے تو کس پھول کو توڑے، اسی میں وہ حیران شش رہ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی مثال آقائے مدنی کی سیرت کو بیان کرنے والے کی ہے۔ آیا وہ کس کو بیان کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے آنے کی قبل کی حالت کو بیان کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو بیان کرے، یا غار حرا کا واقعہ بیان کرے۔ ہر ایک واقعہ اپنے انداز میں ایک قسم کی کشش اور جاذبیت رکھتا ہے۔ بہرکیف کسی ایک کو بیان کرنا ہی ہے تو بندی ناچیز بھی آپ لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی منظر کشی کرتی ہے۔ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی کو کس طرح سے گزارا ہے، کس پر ظلم و زیادتی کی ہے، کیا کبھی کسی کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے، اپنی پوری جوانی کو کس طرح سے گزارا ہے، جس کو قرآن نے رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب کیا ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ اپنی کتاب کا مطالعہ کرو۔ کیا تمہاری مقدس کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ دنیا کا انتم محشی وہ ہوگا جو دنیا کے بیچوں بیچ ریتیلے پتھریلے علاقے میں جنم لے گا؟ محسن انسانیت رحمت دو عالم کی اس مقدس زندگی کا حال یہ ہے کہ آپ کو اجمی ہو یا عربی، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، آپ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ غور کیجئے کہ عالم شباب یعنی 28 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے ہوتا ہے جو کہ 40 سال کی بیوہ عورت تھی، ایک مرتبہ کی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے قبل 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور صاحبہ اولاد بھی ہے، اور یہ پیغام نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ نے خدیجہ کی مالداری کی لالچ میں آ کر ان سے نکاح کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھی۔ اگر آپ کو مال و دولت کی تمنا ہوتی تو عین اس وقت کے جب کہ سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جمع ہو کر کہا تھا، اے محمد تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، جو یہ نیا دین طریقہ ایجاد کر رہے ہو اور جس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہو، تم ان باتوں سے رک جاؤ، تم جو ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتا رہے ہو اور ہمارے معبودوں کی توہین و تذلیل کر رہے ہو، تم ان باتوں سے رک جاؤ، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تہہ دل سے تیار ہیں۔ اگر تمہیں کسی حسینہ کی ضرورت ہے تو آپ کی عورتیں اس کے لیے بھی حاضر ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو، اور اگر تمہیں مال و دولت کی تمنا ہے تو آپ کے خزانے اس کے لیے بھی پیش ہیں، اور اگر تمہیں حکومت کرنے کی خواہش ہے تو ہماری گردنیں اس کے لیے بھی خم ہیں، مگر تم اپنے اس نئے دین سے باز آ جاؤ، اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے دین طریقے پر چلو، انہیں کو فروغ دو، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کی لالچ میں نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، سو بار نہیں، اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو گے اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو گے پھر بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کے لیے میرے خدا نے
پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کیا ایسی برگزیدہ اور پاکیزہ ذات کو حکومت کا لالچی اور جابر کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے تو اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحش دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا کیا جیسے گناہ گار اور مجرم کے لیے بھی دربار رسالت میں کوئی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر آپ اس کے آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو طائف کی زمین خون نبی سے لہو لہار نظر آئے گی. طائف کی وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں، تمہاری چوکھٹ پر دستک دیتا ہوں، تمہیں ایک خدا کی بات کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ان لوگوں کے سامنے یہ دین نیا تھا اور یہ بات اجنبی معلوم ہوئی اور انکار کر دیا. مخالف الٹے دشمن ہو گئے. چاہے تو یہ تھا آپ کی عزت کرتے، آپ کی بات مانتے، بجائے احسان شناسی کے احسان فراموشی پر اتر آئے اور آپ کے پیچھے